اندر پیٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی اگر میں تقریر نہ بھی کروں. میں پھر بھی مطمئن رہتا ہوں، نہ بھی کروں تب بھی مطمئن ہوتا ہوں، اور کر لوں تب بھی مطمئن ہوتا ہوں. بس کریں ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرو، مجھے آنکھوں کرو جی، کرو. کار 20 منٹ لاؤ جی. اچھا جی. ہاں جی لاؤ 20 منٹ کرو. ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین کرام، آپ نے اللہ کی توفیق سے توحید پر بھی گفتگو سنی ہے اور ایمان کو گرما دینے والی نظم بھی آپ نے سن لی ہے. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں. نہ ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے اور نہ ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہمارا اور ہادی اور مرشد ہے. آپ نے جو ہمیں دین ارشاد عطا فرمایا ہے اس دین کے دو حصے ہیں. بنیادی طور پہ ایک کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. اگر اس کی تفصیل مزید جائیں تو اس کے حصص اور بھی بن سکتے ہیں. عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید اور رسالت کا ہے، اور اعمال میں بنیادی اور سب سے اولین عمل وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور صاحب استطاعت پر حج ہے. میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ توحید کو ہم نے سمجھا ہے، اللہ اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. یہ صرف مسلک اہل حدیث ہے. بات سمجھ لیں کہ جس نے سچا اور سچا عقیدہ توحید کے بارے میں اپنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عقیدے کا اعلان کیا تھا تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ جناب کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کو آپ کے شہر کے بسنے والے شہر سے نکال دیں گے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ورقہ سے کہا
کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ اب ہم مخرجیہ، وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ مجھے تو وہ صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اپنے مقدمات کا فیصلہ مجھ سے کرواتے ہیں اور مجھ جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے یہی کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے وہ گھروں سے نکالا گیا ہے، انبیاء کو ان کے شہروں سے نکالا گیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی صرف آپ ہیں جن کو گھروں سے بھی نکالا جاتا ہے، مسجدوں سے بھی نکالا جاتا ہے، یعنی آپ کا وہی موقف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ہے، آپ کے ساتھ بھی آج وہی ہو رہا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے وہی رائے رکھی جا رہی ہے جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس لیے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بے حد و بے حساب شکر اور ہم پر انعام ہے کہ اپنی توحید سے ہمیں شناسا کیا ہے، اپنی توحید سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، عقیدے کے بعد دوسرا سب سے بڑا عمل وہ نماز کا ہے۔ میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا عقائد کے بعد نماز کی اور پھر رمضان کے روزے کی اور پھر زکوٰۃ کی پابندی ہم کرتے ہیں، اس عہد کو ہم نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے؟ ایک میں آپ سے سوال عرض کرتا ہوں، دیکھیے پہلے لوگ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، یہودی پڑھے لکھے تھے، نصارہ جاہل تھے۔ یہودی پڑھے لکھے گمراہ ہوئے، نصارہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور دونوں کے بارے میں فیصلہ بھی مختلف ہے۔ ایک کے بارے میں مغضوب ہے اور ایک کے بارے میں ضالین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھ لکھ کے جو جہالت کا ثبوت دیتا ہے اس کے ڈانڈے یہود سے ملتے ہیں، اور جو جہالت کے ساتھ اپنا بے عملی کا رخ اختیار کرتا ہے اس کے ڈانڈے نصرانیت سے ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچائے، ہمیں علم عطا فرمایا ہے، ہمیں آگاہی بخشی ہے، توحید سے شناسا کیا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو عملی پہلو ہے اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، آپ سمجھے، نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عقیدہ توحید کا سب سے بڑا اولین مظہر یہ ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ نماز اخوت اور محبت کا، باہم آپس میں بھائی چارے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ نماز انسان کو باحیا اور با کردار بناتی ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ نماز انسان کے کردار کو اور ان سے کے اعمال کو سنوارتی ہے۔ اسی لیے اس نماز کی اہمیت ہے کہ انسان اس نماز کے ذریعے اپنا عقیدہ بھی درست کرے، اپنا کردار بھی درست کرے، اپنا اخلاق بھی درست کرے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے۔ مجھے آپ سمجھائیں اور بتلائیں کہ نماز میں ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، کیوں نماز میں ہم کہتے ہیں یہ کہ نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو ہم والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اللہ کی، اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان تمام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ بتلائیں اس میں سارے نمازی ان کے لیے سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو نماز میں بیٹھے ہوں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دعا کرتے ہیں بیٹھ کے تشہد میں ہاتھ دوزانو ہو کے اللہ کے سامنے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں بائیں بیٹھنے والے کو اس وقت بھی تم سلام کہتے ہو۔ مجھے آپ بتلائیے سلام کا کیا معنی ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام بنتا ہے، پیغام دیتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے یہ پرامن ہے، میری طرف سے اسے کوئی خوف،
کوئی خطرہ، کوئی نقصان، کوئی گزند میری طرف سے نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتلائیں کہ نماز ہمیں آپس میں بھائی چارہ سکھاتی ہے، آپس میں محبت سکھاتی ہے، قدم سے قدم ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے، تفریق ختم کر کے، ایک قالب، ایک جان بنا کے صف میں کھڑا کیا ہے، اور جب تشہد میں بیٹھا ہے تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ یہ نمازی اگر آپس میں بعد میں بھڑتا ہے، لڑتا ہے، ایک دوسرے کے لیے چغلی کرتا ہے، اس کے مال کو لوٹتا ہے، اس کی جان اور اس کی عزت سے کھیلتا ہے، تو یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین؟ اللہ کے سامنے بیٹھ کے یہ اس کے لیے سلامتی کی کیوں دعائیں کر رہا ہے، جب نماز سے باہر ہو کے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے مال کو بھی لوٹتا ہے، اس کا حق بھی غصب کرتا ہے، اس کی عزت پہ حملہ آور بھی ہوتا ہے، اس کی جان سے بھی کھولتا ہے، آستینے چڑھا کے اس کے ساتھ تو بتو ہوتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے کیا ایک نمازی اس کا کردار نبھا سکتا ہے، اپنا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ پھر کیا ہمیں سبق حاصل نہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو بھائی بھائی بن جائیں، عداوتیں ختم کر دیں، لڑائیاں ختم کر دیں، ناراضگیاں ختم کر دیں؟ اور یہ کیا نماز ہوئی کہ تم قدم سے قدم، کندھے سے کندھا جوڑ کے ملا کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز اس کی مصداق بنے ہوئے ہو، اور ایک دوسرے کے لیے بخشش اور سلامتی کی دعا کر رہے ہو، اور پھر اس کے مال کے سے بھی کھیلے، اس کی جان سے بھی کھیلے، اس کی عزت سے بھی کھیلے؟ پھر یہ منافقت نہیں ہے تو ایمانداری سے بتائیے اور کیا ہے؟ کیسی نماز ہے ہماری؟ میں بے نمازیوں سے بات نہیں کرتا، میں آپ نمازیوں سے بات کرتا ہوں۔ بے نمازی میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع آپ ہیں جو جلسہ سننے والے، نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز پڑھ کے بھی اگر آپس میں دنگا فساد ہے تو یہ نماز ہمیں کیا دیتی ہے؟ یہ نماز ہمیں کیا دیتی ہے؟ نماز میں انسان نمازی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کیا اللہ کی توحید کا اعتراف کرتا ہے یا نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے یا نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سر رکوع سے اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ جس اللہ کی اس نے تعریف کی ہے، اس اللہ نے اس کی تعریف کو سن لیا ہے۔ پاس کھڑا رکوع میں پڑا ہوا، رکوع میں جھکا ہوا وہ نمازی ہماری تسبیح کو سن رہا ہے؟ وہ تسبیح کو سنتا ہے؟ بتلائیں وہ تسبیح کو سنتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم اقرار کیا کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ جس اللہ کی ہم نے حمد بیان کی ہے اس نے ہماری حمد سن لی ہے۔ اقرار یہ کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار یہ کرے کہ اللہ تو ہی سننے والا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے لیکن اللہ تو سننے والا ہے۔ اقرار یہ کرے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن جب نماز سے باہر نکلے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے۔ نماز کے بعد مسجد سے نکلے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں لیکن غیر اللہ کی راہ میں چلا جائے۔ یہ زبان اللہ کی حمد و ثنا کی بجائے یہ لوگوں کی تعریف کرتی پھرے۔ آپ بتلائیے کیا ہم نماز میں جس بات کا اعتراف اور اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہم اس پہ کاربند ہیں؟ اس کو اپنایا ہے؟ اس پر گرہ دی ہے؟ قطعاً نہیں۔ پھر ہماری کیا نماز ہے؟ میں اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ میں تو آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال بھی میرا نماز پڑھنے والے بھائیوں سے ہے کہ ہم نماز میں جو کہہ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت نماز پڑھتے تھے تو اپنی نگاہ زمین سے نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ کی اپنی نگاہ کہاں رہتی تھی؟ ان کی
نگاہ زمین سے نہیں، سجدے کی جگہ سے تجاوز نہیں ہوتی تھی. اذا قام رما بصرہ نحو العرش، جب کھڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک زمین پہ ٹک گئی. جب تشہد میں بیٹھتے تو صحابی فرماتے ہیں لا یجاوز بصرہ اشارتہ، نبی علیہ السلام کی نگاہ اس کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی. تشہد کا اشارہ سمجھ گئے ہیں؟ اشارہ توحید. نگاہ نمازی کی کنٹرول میں رہنی چاہیے. بات سمجھے؟ ادھر ادھر نماز میں یہ آنکھیں اٹھنی نہیں چاہیے. جب نمازی کی آنکھیں نماز میں اگر محفوظ نہیں ہیں تو باہر کس طرح محفوظ ہوں گی؟ اور باہر دنیا کی رنگینی دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے، وہاں کی باغ و بہار دیکھ کے، وہاں آنکھیں خیرہ کر دینے والے مناظر دیکھ کے اس کی نگاہیں کس طرح نیچے جھکے رہیں گی؟ یہ آنکھوں کا جھکاؤ کیا نماز ہی میں مطلوب ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، ایمان والیوں اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو. نماز اسی کا ایک پریکٹس اور اس کا ایک ذریعہ ہے. اگر نماز میں ہماری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں تو یقین جانیے نماز سے باہر بھی ہماری آنکھیں کنٹرول میں پیچھے کنٹرول میں نہیں رہیں گی. نماز ہمیں باحیا بناتی ہے اور با کردار بناتی ہے. اگر نماز میں کنٹرول کر کے پھر ہماری آنکھوں کی آوارگی ختم نہیں ہوتی تو پھر ہمیں نماز نے کیا دیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں نماز نے کیا دیا ہے؟ یہ نماز کے ہم سے مطالبات ہیں. اللہ ان مطالبات کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت سی باتیں ہیں اسی حوالے سے، لیکن ان چند باتوں پہ حضرت قاری صاحب کی شفقت کی بنا پر انہوں نے حکم فرما دیا کہ تم نے کچھ نہ کچھ بہرحال کہنا ہی کہنا ہے. اس لیے یہ سما خراشی سے معذرت چاہتا ہوں. اب تسلی اور تشفی سے قاری صاحب کا بیان سنیے.